تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟ تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تمام تر باتیں آج کی اسی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل اس ایک ہی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز، یعنی فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یعنی نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ تو یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں، کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ لیکن نیت جو ہے یہ دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے۔ بہتر ہے اگر کر لیں نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کریں گے تب ہی آپ کی نماز ہوگی۔ آپ کی نیت ہو گئی ورنہ آپ کی نماز نہیں۔ آپ کی نیت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اصل نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ نے دل میں کہہ دیا میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز تہجد کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے نماز شروع کریں۔ اب تہجد کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ اصل جو ہے وہ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ سو کر بیدار ہو کر، نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کی نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں، جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو تہجد کا ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا آخری وقت جو ہے وہ طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے
तहज्जुद का वक्त भी है, आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। वैसे ही फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, इशा का वक्त ख़त्म होगा, अब तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह इसका अफजल वक्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा है, यानी जो सहरी का वक्त होता है, ये सबसे अफजल वक्त है। इस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करना सबसे अफजल है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। और इस वक्त ऐलान किया जाता है, जिस तरह के मैंने पहले हदीस पाक का मफ़हूम बयान किया है। अब हम बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज कितनी रकात हम पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। इस तरह 12 रकात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आपके पास वक्त ज़्यादा है, आप 6 रकात पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, इस तरह 12 भी पढ़ सकते हैं। अगर वक्त कम है तो 2 रकात भी आप पढ़ सकते हैं, आपको तहज्जुद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज में सूरत इखलास कितनी बार पढ़नी होती है। क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज में पहली रकात में उठकर 2 मरतबा, दूसरी में 7 मरतबा और तीसरी में 6 मरतबा, इस तरह 5 मरतबा, 4 मरतबा, 3 मरतबा और 2 मरतबा और आखिरी रकात में 1 मरतबा। बाज़ लोग ये तरीका अपनाते हैं कि इस तरीके से तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। देखें, तहज्जुद की नमाज ये नफिल नमाज है और नवाफिल के जितने भी तरीके बयान किए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स सूरत इखलास 8 ही मरतबा पढ़ेगा पहली रकात में तो जब ही नमाज होगी वरना नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तहज्जुद की नमाज में सूरत इखलास चाहे 1 ही मरतबा आप पढ़ लें, पहली रकात में 1 ही मरतबा पढ़ लें और हर रकात में 1 ही मरतबा आप पढ़ते जाएं, जब भी आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। और इसी तरह तहज्जुद की नमाज में सूरत इखलास के अलावा भी अगर कोई और सूरत आप पढ़ते हैं तो आपकी नमाज तब भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये चंद बातें कन्फ्यूज़न थी, चंद एक गलत फहमियाँ और चंद एक मसाइल जवाब जानना चाहते थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अब एक और ज़रूरी और अहम बात यह है कि तहज्जुद की नमाज अदा कैसे करते हैं। सबसे पहले नियत करना है। नियत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। मैंने नियत कर ली कि मैंने तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर हमने नमाज शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी बताना चाहता हूँ, सूरतों को पढ़ने में कितनी आवाज़ ज़रूरी होनी चाहिए कि अगर इस पास कोई शोर ना हो तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच जाए, इतनी आवाज़ होना ये ज़रूरी है। बाज़ लोग बहुत गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। वो करते हैं कि ऐसे ही खामोशी के साथ नमाज अदा करते हैं कि ना तकबीर ना तहरीमे में इनके होंठ हरकत करते हैं और ना सूरत फातिहा पढ़ते हुए ऐसे ही खामोशी के साथ पूछा जाए तो बोलते हैं कि हम दिल ही दिल में पढ़ रहे थे। याद रखिएगा, इस तरह नमाज नहीं होती। तकबीर तहरीमा ये नमाज के फ़राइज़ में से एक है, यानी अल्फाज अदा होने चाहिए और इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए। अगर आस पास शोर नहीं है और सूरत फातिहा इसी तरह और सूरत, ये तमाम चीज़ें इतनी आवाज़ में ज़रूर पढ़नी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए। दिल ही दिल में जो पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, इसको दूर करना चाहिए। हमने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है और बकिया नमाज दीगर नमाज़ों की तरह अदा करनी है। ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। ठीक है, हम ऐसा नहीं करते, ये कोई ख़ास तरीका नहीं। जिस तरह 2 रकात अदा की जाती है उसी तरह तहज्जुद की नियत से
2 رکعت کر کے آپ جتنی دیر پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہونا چاہیے، ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت اور برکت اور اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے جب وہ زرد ہونے لگتا ہے، پھر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا، نماز کی حفاظت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت اسی طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔